وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے غریبوں، کمزوروں کا مقام اور ان کے حقوق، ان کی خدمت. محترم حضرات، سماج اور معاشرے میں ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ مالدار لوگ ہیں، کچھ غریب لوگ ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم مساویانہ طریقے پر نہیں کیا، یعنی سب کو ایک برابر روزی نہیں دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت، اس کی مصلحت کا تقاضا ہے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 70 پر 1 میں فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملے میں سب کو برابر نہیں رکھا، تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا. سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا، اسے خوب نوازتا، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ روزی کے معاملے میں یہ تفریق کیوں کیا ہے؟ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا. سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ سب کو اللہ نے مالدار کیوں نہیں بنایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. لوگوں کی معیشت، ان کی زندگی گزارنے کا سامان، دنیوی زندگی میں ان کے لیے روزی ہم نے تقسیم کیا ہے، ہم نے دیا ہے. روزی دینے والا اللہ ہی ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کے درجے کو بعض پر بلند کیا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض کو اپنا ماتحت بنائے۔ سارے لوگ اگر ایک درجے کے ہوتے، سب مالدار ہی ہو جاتے، تو کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا، کوئی کسی کے انڈر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ میں اس کی ماتحت کیوں رہوں؟ میں کیا اس سے کم کیا؟ اور کوئی انسان کسی انسان سے خدمت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ سب ایک لیول کے ہیں، سب ایک برابر ہیں۔ اب خدمت کون کرے؟ کسی کا کام کون کرے؟ کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ تو کوئی کسی کو اپنی ماتحتی میں نہیں لے سکتا، کوئی کسی سے کام نہیں لے سکتا، کوئی کسی سے خدمت نہیں کرا سکتا، کسی سے مزدوری نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ سب خوشحال ہیں، سب مالدار ہیں، کسی کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب ایک لیول کے ہیں۔ اسی لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اے لوگو ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، اور یاد رکھو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے ایک دن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بہت اچھی بات نقل کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر اور شر دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں ای بالشدۃ والرخاء والصحۃ والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال وهذا من تمام حکمته ورحمته بخلقه فلو اغنى الله الناس جميعا لبغوا في الارض۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دونوں طرح سے آزمایا، کبھی خوشحالی دے کر کے تو کبھی تنگی میں ڈال کر کے، کبھی صحت دے کر کے تو کبھی بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی مالداری دے کر کے تو کبھی فقر و محتاجگی میں ڈال کر کے، حلال و حرام کے ذریعے، اطاعت اور نافرمانی کے ذریعے، ہدایت اور ضلالت کے ذریعے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک برابر کر دیتا، سب کو خوشحال مالدار بنا دیتا تو کیا نقصان ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں اس کو ذکر کیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو ایک برابر روزی دے دیتا، سب کی روزی میں اللہ کشادگی دے دیتا، سب کو خوشحال بنا دیتا، تو کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں لوگ بغاوت کرتے، سرکشی شروع کر دیتے، فتنہ اور فساد پھیل جاتا، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے جسے جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، روزی سب کو ایک برابر نہ دینے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، خوشحال زندگی عطا کیا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اسے اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک مومن کے لیے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج کے خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے غریبوں، سماج اور معاشرے کے کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، فقراء اور مساکین کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کریں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں ہی کا مقام ہے اور مالداروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مالداروں کا بھی بہت بڑا مقام، بلکہ اسلام میں بہت ساری عبادتوں کا تعلق مال سے ہے۔ ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے تو ہم وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ حج عمرہ کرنے کے لیے، حج عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آدمی کے پاس مال چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آدمی کو مال چاہیے۔ تو کئی ایسی عبادتیں ہیں جس میں ہمیں مال کی ضرورت، تو مالداروں کی بھی فضیلت ہے۔ کیسے مالدار؟ جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کی اطاعت، تقرب الہی، آخرت میں ثواب پانے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، جو اپنے مال میں غریبوں اور کمزوروں کا حق سمجھتے ہیں، ایسے مالداروں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، جب فقراء مہاجرین، غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکایت کیے
ذهب اہل الدستور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ تو بلند بڑے بڑے درجے اور ہمیشگی کی نعمتیں حاصل کر لی، بڑے بڑے درجے حاصل کر، بڑی بڑی نیکیاں کما لیے مالدار صحابہ. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن نیکیوں میں ثواب میں ہم سے کیسے آگے چلے گئے؟ وہ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ. وہ مالدار ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو صدقے کا ثواب ان کو مل گیا. ان کے پاس مال ہے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. ان کے پاس مال ہے، وہ حج و عمرہ کرتے ہیں. ان کے پاس مال ہے، وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ نیکیاں کمانے میں اور ثواب کمانے میں وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دی. عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مالدار لوگ جو اپنے مال کا صحیح استعمال کریں ان کی بھی اہمیت کم نہیں، لیکن سماج اور معاشرے میں چونکہ غریبوں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں غریبوں، کمزوروں کا کیا مقام ہے، جنہیں ہم اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن سے ملاقات کرنا، ان کی خیر و عافیت پوچھنا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، ہم انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے مجلس میں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا ما رأیک فی ھذا، یہ آدمی جو گیا ہے ابھی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو اس آدمی نے کہا یہ تو بڑا مالدار ہے، صاحب منصب ہے، سرداروں میں اور بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ پیغام قبول کر لیں، سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو قوم کا، سماج کا بالکل غریب کمزور آدمی، اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر یہ رشتہ بھیجے تو کوئی اس کے رشتے کو قبول کرنے والا نہیں، کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے بچوں کے رشتے کو کوئی قبول نہیں کرے گا، بہت غریب اور کمزور آدمی ہے. اگر کسی کے لیے کچھ سفارش کرے تو اس کی سفارش کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اگر بات کرے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک سماج کے غریب اور کمزور کا کیا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ فقیر، یہ غریب انسان اس جیسے مالدار شخص کی طرح دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے. جو پہلا مالدار گزرا ہے اس جیسے مالدار کی طرح دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے یہ غریب اور فقیر آدمی. اللہ کی نام، کتنے ایسے بندے ہیں جو لباس و پوشاک میں، ظاہری طور پر رہن سہن میں بڑے معمولی اور بہت حقیر نظر آتے، لیکن اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنے عمل صالح کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام. اس لیے ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے ہمیں انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ دیکھیے کہ ان کا مقام کیا ہے. مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہی غریب فقیر لوگ ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں یہی لوگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ الفقراء المہاجرون، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے فقراء مہاجرین، یہ غریب فقیر لوگ. بلکہ ترمذی اور ابن ماجہ کی جو حسن درجے کی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام، یہ غریب فقیر لوگ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو. صرف فقیر نہیں بلکہ ایسا غریب فقیر آدمی جو دیکھنے میں تو غریب کمزور ہے لیکن ایمان میں، عمل میں بہت پکا ہے. ورنہ صرف فقیر ہونے کی وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا، غریب ہونے سے اس کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوگا. دنیوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب اور کمزور ہے، لیکن سب سے بڑی دولت اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، عمل ہے، تقوی ہے اس کے پاس، نماز روزے کا پابند ہے.
اس کے پاس اعلیٰ اخلاق ہے. ان ساری خوبیوں کی وجہ سے اگرچہ مال و دولت میں غریب ہے لیکن اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے اخلاق کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میرے بزرگ اور دوستو، اور بلکہ حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ یہی غریب فقیر لوگ سب سے زیادہ جنت میں رہیں. جنت میں سب سے زیادہ کون دکھائی دیں گے؟ غریب فقیر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلیہ الفقراء. میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں زیادہ یہی غریب فقیر لوگ نظر آتے. واطلعت فی النار، اور جب جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلیہ النساء، تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں نظر آتی. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غریب اور فقیر لوگ نظر آئے، اور جہنم میں سب سے زیادہ خواتین، عورتیں نظر آئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ عورتیں قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اس لیے کہ ان کے اندر دو برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک تو بد زبانی، زبان سے ہمیشہ لعن تان کرنا، گالی گلوچ بکنا، ان کی غیبت، ان کی چغلی، اور دوسرے شوہروں کی ناشکری. یہ دو برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احتجت النار والجنہ، جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، بحث کیا. کیا بول کر کے بحث کیا؟ جہنم نے کہا، ہذہ یدخلنی الجبارون والمتکبرون، جہنم میں صرف ظالم، متکبر، مغرور لوگ پورے داخل ہو رہے ہیں، گھمنڈی لوگ. جہنم کی یہ شکایت. اور جنت نے کہا کہ یدخلنی الضعفاء والمساکین، صرف کمزور، فقیر اور مسکین لوگ جنت میں نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا، انت عذابی اعذب بک من اشاء، جہنم سے اللہ نے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں، یعنی جہنم میں داخل کریں. اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے کہا، انت رحمتی ارحم بک من اشاء، جنت تو میری رحمت ہے اور جنت میں داخل کر کے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں سے کہا، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اے جنت اور جہنم تم دونوں کو بھرنا یہ میری ذمہ داری، دونوں کو بھریں گے، جنت بھی بھرے گی، جہنم بھی بھرے گی. میرے بزرگ اور دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون لوگ زیادہ جائیں گے؟ آپ صحابہ کرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور ہم کو بتائیں جنتی لوگ کون ہیں. تو آپ نے کہا، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ، ہر کمزور لوگ، سماج اور معاشرے کے کمزور لوگ جنت میں جائیں گے. اور ایسے لوگ جو کمزور ہیں بھی اور ان کو کمزور سمجھا بھی جاتا ہے، دیکھنے میں تو بڑے کمزور ہیں، حقیر اور معمولی لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے قریبی ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ کر کے ان کی قسموں کو پورا کر دیتا. ایسے سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دیکھنے میں بڑے معمولی نظر آتے، سیدھے سادے، ان کا لباس، ان کا کپڑا، ان کا رہن سہن دیکھیں گے تو معلوم نہیں گا کہ یہ کوئی بہت اہم آدمی ہے، دیکھنے میں بہت معمولی سادے لوگ دکھتے، لیکن اپنے ایمان اور اپنے عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ کر کے ان کی قسم کو پورا کر دیتے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ غریبوں کا، کمزوروں کا مقام ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور میں پیغمبروں کی، نبیوں اور رسولوں کی اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے ہر دور میں سب سے زیادہ ان کی قوم کے غریب لوگ ہی تھے. پیغمبروں پر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہر دور میں ان کی قوم کے غریب لوگ تھے. بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، ان سے ایک انٹرویو لیا تھا، بڑی لمبی انٹرویو ہے، بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث. بادشاہ روم ہرقل نے ایک سوال ابو سفیان سے انٹرویو میں یہ بھی پوچھا تھا، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے قوم کے بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے لوگ، مالدار لوگ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ محمد پر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے. یہ بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا.
تو ابو سفیان جو بھی اسلام نہیں قبول کیے تھے انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ سارے سوالوں کا جواب دیا تھا. تو اس سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا ضعفاءہم اتبعوا، سماج کے قوم کے کمزور لوگ، غریب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے ہیں. یہ جواب سن کر کے بادشاہ روم ہرقل نے کہا وہم اتباع الرسل، صرف محمد کی نہیں بلکہ ہر دور میں پیغمبروں کی کے اوپر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے ان کی قوم کے غریب لوگ. مالدار لوگ تو سرکشی میں پڑ گئے، عیش و مستی میں پڑ گئے، اور عیش و مستی میں پڑ کر کے وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، پیغمبروں کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا. میرے بزرگوں اور دوستو، جب غریبوں کا، کمزوروں کا، سماج کے غریبوں کا، کمزوروں کا اتنا مقام اللہ کی نظر میں ہے، اسلام میں ہے، تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کا خیال کریں، ان سے محبت کریں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. کچھ قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش رکھے کہ ہم لوگ ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ایک رکھے. کیا ہے؟ جب ایمان لائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو ہماری آپ کی مجلس میں آپ ہم کو سامنے بٹھانا، اور ہمارے ساتھ یہ بلال اور جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو آپ مجلس سے ذرا دور رکھنا، ہمارے ساتھ ان کو نہیں بٹھانا، اس لیے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری پوزیشن ہے. یہ وہ لوگ پیشکش کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ایسا کر لینے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تو اس میں کیا حرج. آپ کے دل میں تھوڑی نرمی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت نازل کی قرآن میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 اللہ نے اتاری، کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھائیے، ان لوگوں کو اپنے سے قریب رکھیے جو ایمان والے ہیں، غریب لوگ ہیں اگرچہ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں، معمولی ہیں، آپ ان کو نظر انداز مت کیجیے، اپنی مجلسوں سے دور مت کیجیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، ایسے غریب صحابہ کو آپ اپنی مجلسوں سے دور مت کیجیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ غریبوں اور کمزوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، اور ویعود مرضاہم، اور اگر کوئی کمزور مسلمان، غریب مسلمان بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے. وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. پھر بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ سماج میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے غریبوں اور کمزوروں سے ملاقات کرنے جاتے، ان کے پاس جاتے، ان کے پاس اٹھتے اور بیٹھتے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کرتے، کوئی انتقال کر جاتا تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے. آج ہمارے پڑوس میں، ہمارے بازو میں کوئی غریب آدمی ہے، بیمار، ہفتوں بیمار پڑا رہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، ہم کو معلوم ہو جائے لیکن غریب ہے، اس کی عیادت کریں گے تو کیا فائدہ ہو؟ لوگ فائدہ دیتے ہیں. اس کی عیادت کرنے جائیں گے، اس سے ملاقات کرنے جائیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہی ایک مالدار آدمی بیمار ہو جائے تو دیکھیے کہ ہاسپٹل میں لائن لگی رہتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوئی مالدار آدمی مر جائے تو اس کے جنازوں میں لوگوں کی شرکت دیکھیے کیسی بھیڑ رہتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے غریبوں کے ساتھ آپ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، غریبوں کے پاس ملاقات کے لیے آپ جاتے تھے، یہ آپ کا کمال اخلاق تھا. اگر بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کرتے تھے، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے. اسی لیے ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. اے لوگوں، مجھے میرا تعارف اور میرا ایڈریس یہ ہے، میرا پتہ یہ ہے کہ تم مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو. اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو سماج اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے بیچ میں ڈھونڈو، میں وہاں مل جاؤں گا. اور یاد رکھو، تمہاری مدد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے،
کمزوروں کی دعاؤں سے، ان کی مدد کرنے سے. کمزوروں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے. کمزوروں کی مدد کریں گے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت دے گا. سنن نسائی کی صحیح روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اس امت کے کمزوروں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کرتا ہے امت کے کمزوروں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. کمزور لوگ ہمارے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری روزیوں میں خیر و برکت دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کا خیال کرو، ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرو، ان کے اوپر خرچ کرو اور ان کو اپنی خوشی اور غمی میں شریک کرو، ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرو. اس لیے کہ درد دل کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور کسی شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ہمیں غریبوں اور کمزوروں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا خیال کریں. جس شکل میں بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں میرے بزرگ اور دوستو. لیکن آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے. آج ہر آدمی کی نگاہ، ہر آدمی کی توجہ سماج اور معاشرے کے مالداروں پر رہتی، اس لیے کہ لوگ فائدہ دیکھنا چاہتے. غریب کے پیچھے جائیں گے تو کیا فائدہ ملے گا، مالدار کے پیچھے جائیں گے، اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا. آج ہماری تقریبات کا، ہماری دعوتوں کا جائزہ لیں، کیا حال ہے. ہماری تقریبات اور ہماری شادیوں، ہماری دعوتوں کا جائزہ لیں اگر آپ، تو صرف مالداروں کی فکر. ایک سے زائد بار، دسیوں بار ان کے پاس فون، براہ راست ان سے ملاقات کر کے ہم دعوت دیتے ہیں، یاد سے ان کو فون کرتے ہیں، بار بار تاکید کرتے ہیں. پڑوس میں غریب بھائی ہے، کمزور لوگ ہیں، ان کو جان بوجھ کر کے بھول جاتے ہیں. یہ آج ہمارا حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. وہ مالدار جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو تاکید کر کے ان کو بلایا جا رہا ہے. وہ غریب اور محتاج جو کھانے کے لیے ترستے ہیں، ان کی خواہش کہ کسی تقریب میں، کسی دعوت میں ہم بھی شریک ہو جائیں، اسی بہانے ہم کو کچھ اچھا کھانا مل جائے گا، ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی دعوت سب سے بری دعوت، ایسے ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مالداروں کو نظر انداز کر دیں، مالدار لوگوں کو آپ دعوت نہ دیں، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا خیال کریں، لیکن پاس پڑوس کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو غریب کمزور لوگ ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں، ان کو بھی اہمیت دیں، بلکہ ان کا زیادہ خیال کریں، یہ سوچ کر کے یہ غریب، یہ کمزور، یہ معصوم لوگ کھائیں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں اور ان معصوموں کی مخلصانہ دعائیں ہمارے حق میں کام آئیں. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو روزی دے گا. غریبوں اور کمزوروں کی دعائیں لیں میرے بزرگوں، ان کی مدد کر کے، ان کی خدمت کر کے. مالدار تو آئے گا تو کھا کر کے بھی 10 عیب نکال کر کے جائے گا، اور غریب کھا کر کے دل سے وہ آپ کے حق میں دعائیں کرے گا اور آپ کا شکر گزار رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کو، غریبوں اور مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دے دو. معلوم کیا ہوا کہ رشتہ دار ہمارے مال میں غریبوں کا، رشتہ داروں کا، مسافروں کا، سماج اور معاشرے کے کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کا حق ہے. ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے جو ہمیں دینا ضروری ہے. اگر ہم خوشی سے دیں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ اگر ان کا حق ہم دبا لیں گے، اپنے مال میں صرف اپنا حق سمجھیں گے، اپنے بیوی بچوں کا حق سمجھیں گے، تو کوئی بلا آئے گی جو سارا مال صاف کر دے، بلائیں آئیں گی مال میں. اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ غریبوں، رشتہ داروں، مسافروں، کمزوروں کا جو حق ہے تمہارے مال میں، ان کا حق دے دو، خوشی سے دے دو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیں.
اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج ہمارے گھروں میں کیسی فضول خرچی، کھانے پینے میں، لباس و پوشاک میں، رہنے سہنے میں کتنی فضول خرچی. ہم اپنے دسترخوان کا جائزہ لیں، کتنی نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں اور کتنا کھانا پینا ضائع کرتے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان اپنی خواہشات کو کم کر کے سماج اور معاشرے کے غریبوں کا خیال کریں، سماج اور معاشرے کے غریبوں کے لیے سہارا بنے. آج کا نوجوان اولڈ ماڈل، گاڑیاں بدلنے کی عادت، موبائل فون بدلنے کی عادت، ڈریس بدلنے کی عادت، یہ کیا، یہ اولڈ ماڈل ہو چکا. اب نیا لیٹسٹ ماڈل آ گیا، اسے استعمال کرنا. اولڈ ماڈل کے نام پر، لیٹسٹ کے نام پر آج کتنی چیزوں کو ہم ضائع کر دے رہے، برباد کر دے رہے. اپنی تقریبات کا ہم جائزہ لیں، اپنی دعوتوں کا ہم جائزہ لیں، کتنا ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور کتنے کھانے پینے ہم ضائع کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ہم اپنی زندگیوں میں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں اور اتنا نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اتنا ہم کھانا پینا ضائع کرتے ہیں. سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں، کتنے ایسے بے سہارا، مجبور اور کمزور لوگ ہیں جو ایک ایک دانے کو، ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں. ہمارے پاس کتنے لباس، کتنے کپڑے ہم ضائع کر دیتے ہیں، پرانا سمجھ کر کے ہم ان کو پھینک دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا پورا تن ڈھانکنے کے لیے مکمل لباس نہیں، جو اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے. ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے غریب، مجبور، کمزور لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں. ہم کبھی وہ نعمتیں ہم ان کو دیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہر ممکن طریقے سے ہمیں اپنے دلوں میں غریبوں اور کمزوروں کا درد محسوس کرنا چاہیے، یتیموں کا درد محسوس کرنا چاہیے، بیوہ عورتوں کا درد محسوس کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ نماز، روزہ، یہ سب فرض ہے، ضروری ہے. یہ بھی نیکی اور ثواب کا بہت بڑا کام ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اسلام میں غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے پر بڑی بڑی عبادتوں کے ثواب کے برابر قرار دیا، جہاد کے برابر، نفل روزے کے برابر، تہجد کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ملے اگر آپ غریبوں اور محتاجوں کا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. جو مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی خبرگیری کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا اجر و ثواب مجاہد کی برابر، نفل روزہ رکھنے والے کے برابر، نماز تہجد کی پابندی کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. کتنا بڑا ثواب. آج ہمارے دلوں میں غریبوں اور کمزوروں کا کوئی درد نہیں، کچھ بھی اہمیت نہیں. ہر انسان صرف مالداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو شخص دنیا میں کسی مومن بھائی، مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ اس کے بدلے میں آخرت کی، قیامت کے دن کی تکلیف دور کر دے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن آخرت کی تکلیف کیسی تکلیف، جہاں ہر شخص تکلیف میں ہوگا. دنیا میں کسی غریب، کسی کمزور، کسی مومن بھائی کی تکلیف کو ہم دور کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر دے گا. دنیا میں اگر کسی مسلمان پر ہم آسانی کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے اوپر آسانی کرے گا. دنیا میں اگر کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے، ستر پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیب پر پردہ ڈال دیں گے. آج آپ دیکھیے، پردہ ڈالنا، ستر پوشی کرنا، یہ ہمارے پاس اس کی عادت ہی نہیں، بلکہ ہم اس تجسس میں، اس ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ معمولی ہم کو کوئی پوائنٹ مل جائے، ایک پوائنٹ مل گیا تو ہم اس میں نمک مرچ لگا کر کے اس کو اور بدنام کرتے. پھر بزرگ اور دوستو، یہ مسلمان کی، مومن کی پہچان نہیں. مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ کسی کی خامی، کسی کی کمزوری، کسی کا کوئی عیب ہمیں معلوم بھی ہو جائے تو ہم اس کو چھپا دیں، نظر انداز کر دیں، پردہ ڈال دیں. یاد رکھو، اگر دنیا میں ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے عیب پر پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا ہمارے عیب کو، اور آخرت میں بھی چھپا دے گا.
ورنہ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں گے، لوگوں میں بیان کر کے اس کو بدنام کریں گے، اس کو رسوا کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے، جہاں اولین و آخرین سارے انسان اور جنات سب ہوں گے، پوری مخلوق ہوگی، ہمارے عیبوں کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دے. دنیا میں اگر ہم پردہ ڈالیں گے، چھپا دیں گے تو اللہ چھپا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اگر ہم عیب نہیں چھپائیں گے تو اللہ سب کے سامنے ہمارا ظاہر کر دے گا. میرے بزرگ اور دوستو، ایک آدمی، نبی صحیح ترغیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے سخت دلی کی شکایت کی. اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سخت دل ہوتے، کسی کا درد ان کے دل میں نہیں، کچھ بھی ہو جائے ذرا بھی فرق پڑتا نہیں ان کو. سخت دلی یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بزرگ اور دوست. آدمی کتنا بھی گناہ کرے، کتنی بھی غلطی کرے، اس کو سخت دلی کی وجہ سے اس کو احساس نہیں، غلطی کو غلطی نہیں مانتا. ایک آدمی آیا اور شکایت کیا، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ سخت دلی کا علاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امسح راس الیتیم واطعم المسکین. یتیم کے سر پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیرو، یتیم کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرو، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. دو کام آپ. یتیم کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرو. وہ یتیم بچہ، وہ معصوم جو اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو گیا، اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کے ارمانوں کو پورا کرتا، اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کی ایک ایک خواہش کو پورا کرتا. وہ یتیم اور معصوم بچہ جو اپنے باپ کے لاڈ اور پیار سے محروم ہے، تم اس کے لیے اس کے لاڈ اور پیار کا سہارا بن جاؤ، تم اس کے درد کو سمجھنے لگو. غریب اور مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے، دل میں نرمی آ جائے. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے دلوں میں غریبوں کا، کمزوروں کا، یتیموں، بیواؤں کا کوئی مقام نہیں، کوئی اہمیت نہیں. ہم اسے کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم غریبوں اور کمزوروں کا خیال کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. غریبوں اور کمزوروں کا خیال کریں گے تو یہ نیکی ایسی نیکی ہے جو ہماری مشکل گھڑی میں کام آئے، مشکل گھڑی میں کام آئے. حادثات سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، آفتوں سے بچاتی ہے نیکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ پر پہلی وحی نازل کی گئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا کر کے آئے. ترجف بوادرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کانپ رہے تھے بری طرح سے. گھر آ کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، آج تو میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس. دیکھیے کیسی مشکل گھڑی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا؟ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہو، آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں. آپ سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کے کام آتے ہیں، ان کے دکھ درد کا آپ سہارا ہیں غریبوں کے. اس لیے آپ غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی ہی ضائع نہیں کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم غریبوں کمزوروں کی مدد کر کے جس شکل میں جس طرح سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ہم ان کے کام آئیں اور ان کی دعائیں لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے، ان کے حق کو پہچاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.